اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاعراف پارہ نمبر 9 سورت کا رکوع نمبر 20 پارے کا رکوع نمبر 10 قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حتة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت، عالمگیر کل کائنات کے لیے۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے، فرما دیجئے اے لوگو، الناس میں ساری کائنات آ گئی، عالمگیر نبوت۔ انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں۔ الذی، وہ اللہ تعالی، لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اللہ پاک کا یہ تعارف ہے کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، جس طرح کہ سورہ ملک میں ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کی ہے موت کو اور زندگی کو۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے
کون ہے تم میں سے جو اچھے عمل کرتا ہے؟ فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، النبی الامی الذی، وہ نبی جو نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں، جس طرح گزشتہ رکوع میں گزرا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں، جو کہا مانتے ہیں، جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں۔ امی کا معنی کہ انسانوں میں آپ کا استاد کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود علم سکھایا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ پاک نے ہی آپ کو تعلیم دی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الشورى میں ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، سورۃ الشورى کے آخر میں۔ الذی یؤمن باللہ، وہ نبی جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وکلماتہ، اور اللہ کے کلمات پر۔ سب سے پہلے تو آپ کا ایمان ساری کائنات سے زیادہ، واتبعوہ، اور تم اتباع کرو اس کی، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، راستہ پاؤ۔ یہ ہے آپ کی عالمگیر نبوت، جس طرح احادیث میں بھی اس کا تفصیل سے بیان ہے۔ حضرت عطا بن یسار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور ان سے عرض کی کہ مجھے بتائیے تورات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں وہ کیا ہیں تورات میں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، تورات میں بھی آپ کے یہی اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو قرآن پاک میں ہیں، جو قرآن مجید میں ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ انا، بے شک ہم نے، ارسلنا، ہم نے بھیجا، ہم کا لفظ دو بار آیا ہے، بے شک ہم نے، بے شک ہم نے بھیجا، انا اس میں بھی ہم کا من ہے، اور ارسلنا دوبارہ پھر بے شک ہم نے، بے شک ہم نے بھیجا۔ یہ محبت کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بڑی محبت سے بیان فرمایا، بے شک ہم نے، بے شک ہم نے، دو دفعہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان پڑھوں کے لیے محافظ اور میرے عبد اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل، توکل کرنے والا رکھا ہے۔ آپ سخت دل نہیں ہیں، آپ دل کے سخت نہیں ہیں اور طبیعت کے سخت نہیں ہیں، طبیعت کے سخت نہیں ہیں۔ طبیعت کی سختی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ طبیعت کے بڑے نرم تھے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معاف اور درگزر کرنے والے۔ ہم اس وقت تک آپ کو اپنے پاس نہیں بلائیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نہیں بلائیں گے جب تک کہ ٹیڑھی ملت کو آپ کے ساتھ سیدھا کر دیں گے، یعنی لوگوں کو صراط مستقیم پر چلائیں گے۔ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگ جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ بند دلوں کو کھولیں گے، بند دلوں کو کھولیں گے، بہرے کانوں کو سماعت عطا کریں گے اور اندھی آنکھوں کو درست کریں گے۔ اندھی آنکھیں اور بند دل اور بہرے کان، وہ یہ آپ کی صفت بیان ہو رہی ہے تورات میں
کہ آپ کے ساتھ بند دلوں کو کھول لیں گے، بہرے کان کھول لیں گے، اور جو آنکھیں بند ہیں وہ کھولیں گے، درست کر دیں گے۔ یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری حدیث ہے، یہ صحیح البخاری شریف حدیث نمبر 2125، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ آپ کی عظمت میں اور رسالت اور نبوت میں اسی طرح دو صحابہ کا واقعہ حدیث میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو کر رہے تھے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو ناراض کر دیا، کسی بات پر وہ ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ جناب صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان کے پیچھے چلے تاکہ ان سے درخواست کریں کہ وہ معاف کر دیں، مگر حضرت عمر نے معاف نہ کیا، بلکہ ناراضگی کی وجہ سے اپنا دروازہ ہی بند کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ سنایا۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جناب ابو بکر تشریف لا رہے ہیں تو فرمایا، اما صاحبکم ھذا فقد غامرا، یہ جو تمہارے ساتھی آ رہے ہیں، آپ نے مجلس والے ساتھیوں کو بتایا، ابو بکر آ رہے ہیں رضی اللہ، چہرے سے معلوم ہوتا ہے کسی سے لڑ کر آئے ہیں، چہرہ پہچان لیا، تمہارے یہ ساتھی کہیں لڑ کر آئے ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فعل پر نادم ہوئے، لہذا وہ بھی آ گئے، سلام کر کے نبی کریم کے پاس بیٹھ گئے، سارا واقعہ سنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سن کر ناراض ہوئے اور فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، زیادتی مجھ سے ہی ہوئی ہے، مگر رسول اکرم نے فرمایا، حل انتم تارکو لی صاحبی انی قلت یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ یہ آیت آپ نے پڑھی جو اس سورۃ العراف کی آیت نمبر 158 ہے۔ اے لوگو، جب میں نے یہ اعلان کیا تھا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم، تم سب نے مجھے جھٹلا دیا تھا، ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی نا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ سورۃ العراف جو ہے یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو فرمایا، میں نے جب یہ اعلان کیا تھا تم نے تو میری تکذیب کی تھی، انہوں نے میری تصدیق کی تھی، سارے لوگ بعد میں ملے ہو۔ حل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے لیے میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ تم میری وجہ سے ابو بکر سے محبت نہیں کرتے رضی اللہ تعالی عنہ؟ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4640۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، اوتیت خمسا لم یؤتہن نبی قبلی، 5 چیزیں اللہ پاک نے مجھے وہ عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں ملی۔ 5 چیزیں، بعثت الی الناس کافۃ ونصرت بالرعب مسیرۃ شہر واحلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا واوتیت الشفاعۃ فاخرتها لامتی فہی لمن لا یشرک باللہ شیئا۔ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، کسی پیغمبر کو نہیں ملی، اور یہ بات میں بطور فخر نہیں کہہ رہا۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں، مجھے سرخ و سیاہ تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، 1 مہینے کی مسافت پر رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے جبکہ مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھی، میرے لیے تمام زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا ہے،
اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے جسے میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا ہے، اور یہ ہر اس انسان کو حاصل ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ جس نے شرک نہیں نہ کیا اس کے حق میں نے سفارش کرنی ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 335 اور صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 521۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، ان ساری احادیث مبارکہ میں اور اس آیت کریمہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کا تذکرہ ہے تمام کائنات کی طرف۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے امتن ایک جماعت، ایک گروہ، یہدون بالحق رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ، وبہ یعدلون اور اس کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں۔ سارے لوگ بے دین نہیں ہو گئے تھے، بلکہ کچھ انصاف پسند بھی تھے، عدل والے بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی اور دیگر کچھ جو چند ایمان قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے تقسیم کر دیا، قطعنا تقسیم کر دیا ہم نے ان کو، بنی اسرائیل کو، اثنتي عشرة اسباطا 12 قبیلوں کے لحاظ سے، اثنتي عشرة 12، اثنتي 2 اور عشرة 12 اسباطن قبیلے، خاندان، اممن گروہ، 12 قبیلوں کے اعتبار سے 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو 12 ہی خاندان ہو گئے، قبیلے، اور اسی سے 12 گروہ بن گئے، 12 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب پانی طلب کیا آپ کی قوم نے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ تم مارو اپنی لاٹھی پتھر پر۔ یہ واقعہ اس سے پہلے بھی سورۃ البقرہ میں زیادہ تفصیل کے ساتھ گزرا ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے، اور مدینہ شریف میں کافی یہودی موجود تھے، وہاں تفصیل کے ساتھ ہے اور یہاں اجمال کے ساتھ ہے۔ یہ مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں سامنے یہودی موجود نہیں تھے۔ مارو اپنی لاٹھی پتھر پر، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے۔ 12 قبیلے تھے تو 12 ہی چشمے ہو گئے، تاکہ آپس میں لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، الگ الگ۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، جان لیا تمام لوگوں نے اپنا گھاٹ، مشرب گھاٹ، پینے کی جگہ۔ یہ اس صحرا میں، صحرائے سینا میں موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو جس کا ذکر قرآن پاک میں بطور سینین، وہاں یہ پانی کا واقعہ پیش آیا، یہ ایک نعمت ہے۔ اور دوسری، وَذَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کیا، ہم نے ان پر، الغمام بادل کا، صحرا تھا نا، سائے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی درخت ہے، نہ چھت ہے، نہ کوئی سائبان ہے، تو اللہ پاک نے اپنی خاص رحمت سے بادل کا سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلوہ۔ من کہتے ہیں میٹھی چیز کو، حدیث میں آتا ہے الکمعۃ من المن، جو کھمبی ہے، کھمبی، یہ اس من کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا۔ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، اور اس کا پانی جو ہے وہ آنکھوں کے لیے شفا ہے، شفا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ تو من سے مراد
ایک میٹھی چیز ہے۔ والسلویٰ، سلوہ یہ سالن ہے، بٹیر کہہ لیں یا اور مختلف قسم کی چیزیں، اس کا تعلق سالن کے ساتھ ہے۔ پہلے میٹھی چیز ہے، المن والسلویٰ، لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لو، یہ سنت ہے۔ عجیب کہانی لوگوں نے بنا رکھی ہے، کھانے کے مختلف بہانے، کھانا ختم ہو گیا میٹھی چیز کھا لو، سنت ہے۔ پتہ نہیں کون سی حدیث ہے، کون سی سنت ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک چیزوں سے جو ہم نے دیا تم کو، ہم نے دیا۔ وہاں صحرا ہے نا، اللہ پاک نے کھانے کا بھی انتظام کر دیا اور پانی کا بھی اور سائے کا بھی، ساری چیزیں۔ وما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ والو، حدیث قدسی ہے صحیح مسلم شریف میں، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ پاک کا فرمان آ جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے پہلے پچھلے انسان جن سارے کے سارے نیک بن جائیں نا، جتنا ساری کائنات سے زیادہ کوئی نیک انسان ہے اتنے نیک بن جاؤ، اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور جن انسان اور پہلے اور پچھلے زندہ مردہ سارے کے سارے برے بن جائیں، اتنے برے جتنا ساری کائنات سے کوئی بدترین آدمی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میری حکومت میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ وما ظلمونا، نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، اللہ تعالیٰ پر کون ظلم کر سکتا ہے؟ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن اپنی ہی جانوں پر وہ ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا گیا ان کے لیے اسکنوا هذه القرية، تم رہائش کرو اس بستی میں، اس بستی میں، تو اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے، بیت المقدس، القریہ، الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، جس طرح کہ اس سے پہلے سورۃ المائدہ میں پڑھا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے نا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کا ہے، آپ دنیا سے جا چکے تھے۔ اب جو نبی ہیں وہ حضرت یوشع ہیں سلام اللہ علیہ، اب ان کا واقعہ کہا رہو تم اس بستی میں، وَقُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّہ کا لفظ کہو، اس لفظ کا وظیفہ کرو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں ہم استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ حِطَّہ کا معنی معاف کر دے، گرا دے میرے گناہوں کو، میرے گناہوں کو گرا دے۔ اور حکم یہ ملا کہ یہ جو بستی ہے بیت المقدس کی، اس میں داخل ہو رہے ہو، اس لفظ کا وظیفہ کرو، استغفار کرتے جاؤ، معافی مانگتے جاؤ، اور اپنی زبانوں پر حِطَّہ 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 پڑھتے جاؤ، اس لفظ کا وظیفہ کرو۔ ان بے نصیبوں نے کیا کیا کہ درمیان میں ایک نون کا اضافہ کر دیا، کہا ہنتا، ہنتا، وہ کہتے ہیں ہنتا، ہنتا، ہنتا کا معنی گندم، ہمیں دانے چاہیے، ہمیں دانے چاہیے، ہمیں غلہ چاہیے، ہمیں دانے چاہیے۔ اللہ کہتا ہے بخشش مانگو، بخشش مانگ، کہتے ہیں نہیں، غلہ غلہ غلہ، دانے دانے دانے، یہ کہہ رہے ہیں، درمیان میں نون کا اضافہ کر لیا ہے۔ اور بعض تفسیر میں یہ بھی حبۃ، حبہ، حبہ کا معنی بھی دانا، غلہ۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ استغفار کا وظیفہ کرو، وہ کہتے ہیں نہیں، غلہ غلہ، دانے دانے، ہمیں دانے چاہیے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ شہروں کے دروازے، جس طرح آپ کے شہر میں بھی دروازے ہیں، فلانا دروازہ، فلانا دروازہ، تو دروازے ہیں، دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے۔
دو حکم ملے، ایک کا تعلق قول کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق فعل کے ساتھ ہے۔ قول کیا ہے؟ حطہ، فعل کیا ہے؟ وادخلوا الباب سجدا۔ پیغمبر کون ہے؟ حضرت یوشع علیہ السلام۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ اب یہ جو حکم تھا قول کا اس کو بدلا، فعل کو بھی بدلا۔ اپنی سرینوں پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ قول کا بھی مذاق اڑایا اور فعل کی بھی مخالفت کی، سجدہ کرتے ہوئے نہیں بلکہ گھسٹتے ہوئے۔ سنزید المحسنین، ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، تمہیں معافی مل جائے گی۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ بڑا اعلیٰ اور بلند درجہ ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو اس طرح تصور بنا کے جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور نہیں بنتا تو پھر یہی بنا لو کہ اللہ پاک مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پہلا تصور بڑا بلند ہے، یہ ہے المحسنین، احسان کرنے والے۔ اللہ والو، عزیز بھائیوں، قرآن پاک کے لفظ کو، حدیث کے لفظ کو بدلنا بڑا گناہ ہے۔ جان بوجھ کر لوگ بدل دیتے ہیں، جیسے یہاں انہوں نے لفظ بدلا ہے، یہودیوں نے، اس طرح کچھ اللہ کے بندے قرآن پاک کا لفظ بدل دیتے ہیں اور حدیث کا لفظ بدل دیتے ہیں۔ الفاظ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تبدیلی کہاں ہوتی ہے؟ ترجمے میں اور تفسیر میں، یہاں جا کر یہ بڑا ظلم ہے اور یہ یہودیوں کا کام ہے، لفظوں کو بدلنا اور تحریف کرنا اور تبدیلی کرنا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، بات کو، بات بھی بدل دی، قول بھی اور فعل بھی بدل دیا۔ غیر الذی قیل لہم، علاوہ اس کے جو ان کو کہا گیا۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون، ہم نے بھیجا ان پر رجزن، عذاب ان پر آ گیا، من السماء آسمان سے، بما کانوا اس سبب سے، یظلمون کہ وہ ظلم کرتے تھے، قول میں بھی ظلم کیا اور فعل میں بھی ظلم کیا۔ تو اس بات کا تہیہ کر لیں کہ جس چیز کا علم نہیں نا، صاف کہہ دو مجھے علم نہیں، یہ بھی آدھا علم ہے۔ اگر اس چیز کا علم ہو گیا ہے کہ مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں، خبر نہیں، تو یہ بھی آدھا علم ہے، نصف علم ہے، بلکہ یہ علم کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اگر ایک انسان کو اس بات کی خبر ہو جائے کہ اس چیز کا مجھے علم نہیں، تو یہ بھی ایک بڑا علم ہے، علم کا حصہ ہے۔ یہی واقعہ اللہ پاک نے پوری تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ میں، آیت نمبر 60 ہے سورۃ البقرہ میں، اور اس سے پہلے 59 اور اس سے پہلے کی آیات کریمات میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو یہاں بیان ہوا۔ اس کے بعد پھر سورۃ الشعراء میں اور القصص اور طٰہٰ، مختلف صورتوں میں اللہ احکم الحاکمین نے پوری تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بار بار تذکرہ کر کے بیان فرمایا ہے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ودعاء مستجابا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.